جل گیا جب کھیت برسا تو پھر کس کام کا، دونوں جہاں میں مقصود کا تم کو آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے۔ میرے محترم نوجوان عزیز ساتھیوں، بزرگ نمازیوں، آپ تمامی حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت کے گھر میں آپ برکتیں رحمتیں سمیٹ رہے ہیں۔ تمامی نوجوانوں نے اپنی پوری توجہ کو میری طرف مرکوز رکھنا ہے۔ میں آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لوں گا تاکہ میں جو اپنا مافی ضمیر آپ تک پہنچانا چاہوں اسے اپنے دل میں جگا دیجئے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ پروردگار ہم سبوں کی جوانیوں کی حفاظت فرمائے۔ تا دم حیات پروردگار دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ ولتنظر، دیکھ، نفس ما قدمت، تو نے اپنی جان کے لیے، اپنے نفس کے لیے آگے کیا ہے تو نے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تم نے اپنی جان کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، پھر ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک تمہارا رب باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے نا کہ اللہ باخبر ہے اس سے جو ہم کرتے ہیں، اگر یہ آیت میرے من میں اتر جائے نا، بخدا پھر میں اور آپ کبھی گناہ کی طرف جائیں ہی نہ، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اعرابی تھا، بدو تھا، دیہاتی تھا، حبشی تھا۔ اس نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے، یا رسول اللہ میرے سابقہ گناہوں کا کیا ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اللہ نے تمہارے سابقہ گناہوں کو مٹا دیا ہے۔ اب وہ شخص کہتا ہے، یا رسول اللہ وہ جو زمانہ جاہلیت میں گناہ کرتا تھا، کیا میرا رب میرے ان گناہوں کو دیکھتا تھا؟ وہ جو میں نے زمانہ جاہلیت میں گناہ کیے ہیں تو کیا اس وقت بھی میرا رب میرے گناہوں کو دیکھتا تھا؟ میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اللہ اکبر۔ حضور کے اس جملے سے اس حبشی پر ایسا اثر ہوا، اس نے زوردار چیخ ماری اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی، ایک لمحے کے اندر۔ یعنی ابھی کلمہ پڑھا ہے اور حضور کی بات نے قلب اطہر پر اس کے کیسا اثر کیا، ایک لمحے کے اندر اس نے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ اے اللہ کے نبی، میں گناہ کرتا رہا، میں رب مجھے دیکھتا رہا، پھر بھی مجھے ڈھیل دیتا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو جس کے دل میں یہ آیت اتر گئی نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بخدا بخدا بخدا، پھر وہ کبھی زندگی میں گناہ کی طرف جائے گا بہت دور، گناہ کا سوچے گا بھی نہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو تمہارے دلوں کی خیانت سے بھی باخبر ہے، اور تمہارے دماغ میں، دلوں میں اٹھنے والے وہ جو وسوسے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب آپ دیکھیں نا اس معاشرے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ بھی CCTV کیمرہ لگا ہو نا، اور آپ آفس میں کام کر رہے ہوں، یقین کریں آپ کی ہمیشہ نظر کیمرے کی طرف رہتی ہے، اس لیے کہ میں جو اندر جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور آگے دیکھا جا رہا ہے، اور آپ اپنے آپ کو بالکل محفوظ کر کے بیٹھتے ہیں، آپ کی کوئی حرکت نازیبا حرکت نہ ہو جو کیمرے کے نظر میں محفوظ کر لی جائے اور آپ کے لیے بعد میں جو ہے وہ ذلت کا سبب بن جائے۔
ایک کیمرے کی آنکھ سے آپ اتنے محتاط رہتے ہیں. کاش ہم نے اللہ رب العزت کا خوف بھی اپنے دل میں اس سے کئی گنا زیادہ بٹھایا ہوتا کہ جو خوف ہمارے دلوں میں کیمرے کی آنکھ کا ہے. اللہ ارشاد فرماتے نا والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو بتوں کے پجاری تھے نا وہ بتوں سے بڑی محبت کرتے تھے. تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے اہل ایمان تمہیں تو اللہ سے ان سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. وہ اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں سے اتنی محبت کرتے ہیں. اللہ نے تمہیں ایک خدا کا پتہ دیا ہے, تم ان سے کئی گنا زیادہ اپنے رب سے پیار کرو. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ٹوٹ کر اپنے رب سے پیار کرو, ٹوٹ کر اپنے رب سے پیار کرو. اللہ اکبر. ابو جہل بدبخت وہ شرک کا پجاری اور شرک کا علم بردار بدر کے میدان میں آیا نا, وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں حق پر ہوں. جب بدر کے میدان میں آیا تو صحابہ کرام کا جب اس سے سامنا ہوا نا تو اس نے کیا کہا لنا العزا ولا عزا لکم. ہمارا تو عزا ہے, عزا بت کو کہتے ہیں, لات منات عزا یہ بتوں کے نام ہیں. تو بدر کے میدان میں ابو جہل کہتے ہیں لنا العزا ولا عزا لکم. ہمارے پاس تو عزا ہے جو ہماری مدد کرے گا, تمہارا عزا نہیں ہے. جب حضور نے سنا حضور نے فرمایا اس کا جواب یوں دو لنا المولا ولا مولا لکم. کہو اس سے کم بخت سے ہمارا مولا ہے تمہارا تو مولا ہی نہیں ہے. لنا المولا ولا مولا لکم. اور پھر اگلا جملہ میرے مدنی آخر فرمایا ساتھ میں یہ بھی کہو ہمارا مقتول جنت میں ہے تمہارا مقتول جہنم میں ہے. وہ تو وہ بدبخت بدر کے میدان میں لڑنے کے لیے آ گیا. یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں حق پر ہوں. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اس کو معلوم تھا اللہ کے نبی حق پر ہے, وہ حق پر نہیں ہے. مگر چند لمحوں کے لیے سوچو وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آیا کہ نہیں آیا. آج اس دور میں قادیانی نوجوان جو ہے نا, قادیانی نوجوان اپنے مذہب کو حد درجے تک پرموٹ کر رہے ہیں اور اپنا مال اپنا سرمایہ سب کچھ لگا رہے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ ہمارا یہ مذہب باطل ہے مگر پھر بھی کتنا پرموٹ کر رہے, کتنی کوششیں کتنی محنتیں کر رہے ہیں. اور ایک ہم ہیں, ہمیں معلوم ہے ہم حق پر ہیں, ہماری کارکردگی صفر ہے. ابو جہل کو معلوم تھا میں حق پر نہیں, پھر بھی آ گیا کم بخت. یہ بد مذہب پھر بھی میدان میں کودے ہوئے ہیں, انہیں معلوم ہے ہم باطل پر ہیں. مگر آج ہمارے نوجوان کتنے دین کے ساتھ وابستہ ہیں. ہمارے نوجوانوں میں دین کا درد کتنا ہے. آج نا ہمارے ہاں بہت سی چیزیں نا رسمی ہیں. شب برات آتی ہے نا تو لوگ قبرستان جاتے ہیں, رسمی جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لوگوں کے جنازوں میں آتے ہیں, رسمی آتے ہیں. لوگوں کے تیجا 40واں برسی میت میں ٹوٹل رسمی ہے. اب آپ کہو گے مولوی صاحب آپ کیسے کہہ رہے ہو رسمی ہے؟ بھائی اس لیے کہ میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ قبروں کی زیارت یہ دلوں کو موم کرے گی اور آنکھوں کو اشکبار کرے گی. تو قبروں کی زیارت کا مقصد کیا ہوا؟ دلوں کا موم ہونا, آنکھوں کا اشک بار ہونا اور فکر آخرت کا حصول. اس لیے سرکار نے فرمایا تھا نا کہ قبرستان جایا کرو, قبروں کی زیارت کیا کرو. تو جب پوری قوم شب برات والی رات کو قبرستان بالکل بھرا ہوا ہے, ایمان سے بتاؤ نماز فجر میں نمازی تھے؟ نماز فجر میں اکا دکا وہ بابے آ گئے جن کو روزہ رکھنا ہوگا بس, تو باقی تو نہیں ہے نا. تو ہوا نا رسمی. تیجا 40 میں آ کر
مسجد کے امام سے، خطیب سے، قبر کے حوالے سے، فکر آخرت کے ساری گفتگو سننے کے بعد بندہ اٹھ کے چلا گیا ہے 2 پلیٹیں بریانی کی کھا کے، بھلا بتاؤ اگلی نماز میں وہ آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا نا، تو ہوا نا رسمی۔ تو اسی طرح ہمارے ہاں یہ جو سلسلے ہیں نا، آپ اگر اعتکاف میں بیٹھے ہیں، بالکل میری باتوں کو دل کی تختی پہ لکھیے، اور ان باتوں کا آپ کو بالکل برا لگنا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ جو حکیم زیادہ کڑوی دوائی دیتا ہے، نفع بخش شفا یابی وہی ہوتی ہے۔ آپ ماشاءاللہ اتنے سارے نوجوان ہیں، 70 کے لگ بھگ آپ نوجوان ہیں، آپ ان 10 راتوں میں اعتکاف میں بیٹھیں، قرآن پڑھیں، نماز پنجگانہ پڑھیں، سنتیں بھی پڑھیں، نوافل بھی پڑھیں اور دیگر نوافل بھی پڑھیں، 10 دن اپنے آپ کو مانجھیں، اور پھر عید کے دن نماز ظہر میں اگر آپ نہ آئیں، بھلا ایمان سے بتاؤ اعتکاف کا فائدہ ہوا؟ ہم روتے ہیں نا جب رمضان کی الوداعی گھڑیاں ہوتی ہیں، معذرت کے ساتھ ہم روتے ہیں، اور ایک کیفیت ہے، رونا بھی چاہیے، نہ رونے والے کو بھی رونا آتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ بعض دفعہ پتھر دل کسی کو دیکھتا وہ رو کر بھی رو پڑتا ہے، یہ ساری کیفیتیں ہم پر طاری ہوتی ہیں، مگر میرے نوجوانوں مزہ تو تب ہے نا، یہ کیفیت 12 مہینے رہے نا۔ عید کے دن، عید کی نماز کے بعد یہ رنگ کیوں اتر جاتا ہے؟ پھر زندگی کے ان تمام جھمیلوں میں کیوں پڑ جاتے ہیں، اور پھر کبھی مسجد کو پلٹ کے کیوں نہیں دیکھتے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ اللہ اکبر، پروردگار نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہ تو انسان کی رگ رگ سے واقف ہے نا۔ مالک نے، خدا کی قسم، اس آیت کو آپ پڑھیں تو انسان کی نا مالک نے خود غرضی بیان کی ہے۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اللہ فرماتے جب کسی انسان کو ہم پکڑتے ہیں نا، مصیبت میں ڈالتے ہیں، پھر کیا کرتا ہے؟ ضُرٌّ دَعَانَا، پھر وہ ہمیں گڑ گڑا کے پکارتا ہے، لِجَنبِهِ، کروٹوں کے بل، او قاعدن، بیٹھ کر، او قائمن، کھڑے ہو کر۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب مشکل حالات آئیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر لیٹ کے کہتے ہیں مالک معاف فرما دے، بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں سے سلام کلام، مسجد کے امام سے امام صاحب دعا فرمائیے گا، حالات بڑے ٹف ہو گئے ہیں، نمازوں کا وقت بھی یاد ہو گیا ہے، مسجد میں آنا جانا بھی لگا ہوا ہے، فرائض بھی ادا ہو رہے ہیں، سنت نوافل موقدہ تو کے ساتھ غیر موقدہ بھی پڑھی جا رہی ہیں، ہاتھوں میں تسبیح ہے، جناب اعلیٰ حالت بڑی جو شکل بڑی معصومانہ ہو گئی ہے۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب اس سے ہم تکلیف کو دور کر دیتے نا، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، تکلیف گئی، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ، اللہ فرماتا ہے پھر وہ بندہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔ ایسا ہی ہے نا، جب تک حالات ٹف تھے، مسجد کا راستہ تھا، حالات ٹھیک ہو گئے، مسجد کے پاس سے ایسے گزرے جیسے کبھی یہاں آئے ہی نہیں تھے۔ یہ ہے انسان کی خود غرضی۔ قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، انسان کو زیب تو نہیں دیتا نا۔ جبھی تو علامہ اقبال نے کہا تھا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی آئے تب نا، اب ایک بندہ آتا ہی نہیں ہے پھر کہے مالک مجھے دیتا ہی نہیں ہے، آؤ گے تو ملے گا نا۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز فجر کا جو وقت ہوتا ہے نا، یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، رزق اس ٹائم بٹتا ہے، اور جو بندہ رزق مانگ لیتا ہے وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب جو بندہ نماز فجر میں اٹھا ہی نہیں، رزق تقسیم ہو رہا تھا اس نے لیا ہی نہیں، پھر وہ شکوہ کرے مولوی صاحب ذرا دیکھو حالات بڑے ٹف ہو گئے، کاروبار نہیں چل رہا، تو اس کو کوئی کہے نا کم بخت جب بٹ رہا تھا پھر لینے کیوں نہیں آئے تم، تب آئے کیوں نہیں؟ جب رب دیتا ہے تو مانگتے نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر میں 3 صدائیں برابر آتی ہے کوئی مانگنے والا رب اسے دے۔ اچھا ایک تو وہ صدا ہے نا
کہ طاق راتوں میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن رب من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. وہ تو طاق راتوں میں نماز فجر تک رب کی رحمتیں بھی رہتی ہیں، رب کی طرف سے صدا بھی آتی ہے. ایک تو وہ ہے، اس کے علاوہ 12 مہینوں میں 12 مہینے کی ہر رات میں رب کی طرف سے برابر 3 صدائیں آتی ہیں. ہے کوئی مانگنے والا رب اسے دے، ہے کوئی رزق میں فراوانی کشادگی چاہنے والا رب اسے دے، ہے کوئی گناہوں کی بخشش کا طلبگار رب اسے معاف کرے. ہے کوئی؟ ہم تو سوئے ہوئے ہیں. ہم کیوں نہیں اٹھتے اس وقت؟ ہم کیوں نہیں اٹھتے؟ تو میرے بھائیوں، نوجوانوں، میری ان باتوں کو دل کی تختیوں پہ لکھ لو. خدا کی قسم، بخدا 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 میں نے کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے، ساری جوانی گناہوں میں گزار دی ہے. باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے، بیٹے کو نماز جنازہ کی دعا ہی نہیں آتی، دعا ہی نہیں آتی. کھڑا ہوا ہے منہ بند کر کے، مولوی صاحب کیا کروں، مجھے آتا ہی نہیں ہے. زندگی کہاں گزار دی ہے تم نے؟ پھر اللہ تللو میں زندگی گزار دی ہے. کبھی رب کی دہلیز پر تمہارا آنا ہی نہیں ہوا. یہ موبائل ہے نا، نوجوانوں کو اس کے سارے فنکشن معلوم ہے، کون سی اپلیکیشن کیسے چلتی ہے، سارا A to Z سب معلوم ہے. اگر نہیں معلوم تو باپ کو غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا. آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا ہے نا، تو غسل کون دے گا؟ مولوی صاحب دے گا؟ نہیں، آپ دو. آپ کے گھر میں فاتحہ ہے، کون پڑھے گا؟ مولوی صاحب. نہیں، آپ پڑھو. آپ کی بیٹی جوان ہوئی کہ نکاح پڑھانا ہے، مولوی صاحب پڑھائے گا؟ نہیں، آپ پڑھاؤ. جنازہ آپ پڑھاؤ. کہ نہیں پڑھا سکتے؟ ہم بالکل پڑھا سکتے ہیں، مگر ہم کہ نہیں، یہ سارے دھندے مولوی کے. تو آپ کیا کرو گے؟ باپ کو اگر اولاد غسل دے، باپ کی روح خوش ہوتی ہے. اور حضور نے فرمایا اگر میت میں کوئی عیب دیکھو اس کو چھپاؤ، اس میں خیر والی بات دیکھو اس کو پھیلاؤ. اللہ نہ کرے آپ کے باپ کو کوئی غسل دے رہا تھا، آپ کے باپ کی شکل سیاہ ہو گئی، غسل دینے والا کیا کہے گا؟ او ہو بھائی بڑا بدکار تھا، اس کی شکل سیاہ ہو گئی، میں غسل دے رہا تھا، جسم سے بدبو آ رہی تھی. اگر آپ خود غسل دیں گے اپنے باپ کو تو یہ عیب چھپائیں گے نا؟ چھپائیں گے آپ؟ تو آپ یہ چیز سیکھیں، آپ یہ سیکھیں کہ جناب ساری زندگی آپ کا ابا آپ کو کندھوں پہ اٹھا کے گھماتا رہا، اولاد نے اتنا بھی نہیں سیکھا یار وہ اپنے باپ کو خود غسل دے سکے. آپ نے سیکھا ہی نہیں ہے کبھی. آپ اس وقت باپ کا آخری وقت ہے، نزع کا عالم، روح اٹک گئی ہے، فون کرو مولوی صاحب آؤ ابا کی روح اٹک گئی. او بھائی تو پڑھ نہ سورۃ یاسین، ابا کے پاس کھڑا ہو کے جھوم جھوم کے پڑھ تاکہ روح کے نکلنے میں تیرے ابا پر آسانی ہو. اس کے لیے بھی مولوی صاحب کو رکھا ہوا ہے. آپ کی ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، آپ اذان دیں، خود دیں، اس کے بھی مولوی صاحب کو رکھا ہوا ہے. پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم کریں گے پھر کیا؟ ابا کی بخشش. کبھی کبھار نہ لوگ آتے جی ایک صاحب مولوی صاحب آپ نا ہر نماز میں نا میرے ابا کے لیے دعا کیا کریں، ان کا انتقال ہو گیا ہے. میں نے کہا اللہ ان کی بخشش فرمائے، مگر میں دعا نہیں کروں گا. میں کیوں کروں دعا؟ تیرا باپ ہے تو دعا کرنا. یہ کام بھی مولوی صاحب کو سونپ دو گے؟ باپ تمہارا تمہارے لیے کماتا رہا، سب کچھ تمہیں دے کے گیا ہے، بدبختو تم خود نماز نہیں پڑھو گے، یہ کام بھی مولوی صاحب کریں. تیرا باپ ہے نا، جو طرف تیرے اندر دعا مانگنے میں ہوگی مولوی صاحب میں تو نہیں ہوگی نا. باپ تو تیرا مرا ہے، یہ تو رو رو کے دعا کرے گا، مولوی صاحب تو نہیں کریں گے. مولوی صاحب رسمی دعا کریں گے، اور جس دعا کرتے فلاں کے ابا کا انتقال ہو گیا اللہ بخش فرما، اللہ خیر صلاح. مگر تو جو تڑپ تڑپ کے مانگے گا، رو رو کے مانگے گا، للاجت کے ساتھ مانگے گا، مالک میرے باپ پر رحم فرما، میرے باپ پر رحم فرما، جو تیری دعاؤں کے اندر تڑپ ہوگی، جو تیری دعاؤں کے اندر ایک آہ فریاد ہوگی، وہ مولوی کی کلمات کے اندر تو نہیں ہوگی. اس لیے میرے نوجوان بچوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ ساری چیزیں آپ سیکھیں. آپ وہ خالی کھوکھلے مسلمان، خالی نام کے مسلمان نہیں بنے. آپ کا کردار بتائے کہ آپ محمدی ہیں.
آپ کی شکل بتائے کہ آپ محمدی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن جب اللہ گناہگاروں کو جہنم میں ڈالے گا نا تو ہماری یہ شکل نہیں ہوگی، ہماری یہ شکل نہیں ہوگی، ہماری شکلوں کو بہت ڈرونا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اس شکل کے ساتھ نہیں ڈالا جائے گا۔ کیوں؟ یہ شکل محمدی ہے۔ رب کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ کوئی شکل محمدی رکھنے والا جہنم میں جائے۔ اس رب کو مجھ پر اتنا کرم آیا، اس نے کہا کہ نہیں، جس کی یہ شکل محمدی ہے وہ تو جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو بناؤ اپنی شکل محمدی بناؤ، اپنی چہروں پہ داڑھیوں کا نور سجاؤ، لگے یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی سبحان اللہ، کیا نورانی چہرہ ہے بندے کا۔ آپ کا انتقال ہوا ہے، بالکل داڑھی نہیں ہے، کوئی کہے گا یار یہ چھوٹی سی شکل ہے، آپ نے اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، آپ کی داڑھی آپ کا تاج ہے، آپ کی داڑھی نے آپ کے سینے کو ڈھانپا ہوا ہے اور لگ رہا ہے کہ محمد عربی کا شعر پڑا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ جی دیکھیں تھے لوگ، ماشاءاللہ جی آؤ جی دیکھیں تھی ماشاءاللہ کیسا نورانی چہرہ ہے، داڑھی بھی چمک رہی ہے، چہرے پہ بشانی پر بھی نور ہے۔ لوگ گھروں میں جا کے کہیں او ہو وہ نوجوان گلیوں میں بیٹھا کرتا تھا، آج تو بھائی اس کی میت میں گئے، اس کی شکل کو دیکھا، کیا نورانی چہرہ تھا۔ مزہ تو تب ہے مرنے کے بعد آپ کا گلی گلی میں چرچا ہو۔ ایسا کوئی کام کرو بھائیو، ایسے کردار اپناؤ، ایسے اخلاق اپناؤ، آپ اپنے والدین کے لیے مثالی بن جاؤ، آپ کے والدین رشک کریں یہ میرا بیٹا ہے، مجھے اس پر رشک ہے، اس لیے کہ یہ دنیا میں میرے کام آتا ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی میرے کام آئے گا۔ دیکھیں نا مدینہ آقا نے فرمایا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 3 چیزیں صدقہ جاری ہیں، وہ علم جو آپ نے منتقل کیا ہے، اور وہ صدقہ جاریہ کہ جو آپ نے کنواں کھدوا دیا یا کوئی اور چیز صدقہ جاریہ کے لیے آپ نے صاحبان وغیرہ وغیرہ، دوسری چیز، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اولاد صالحہ، نیک اولاد اپنے ماں باپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ مجھے کبھی کبھار حیرت ہوتی ہے، لوگ مساجد تو بنا دیتے ہیں، مدارس بھی بنا دیتے ہیں، بڑے بڑے لنگر خانے بھی بنا دیتے ہیں، اگر نہیں بناتے تو اولاد کو صدقہ جاریہ نہیں بناتے، اولاد کو صدقہ جاریہ نہیں بناتے۔ حاجی صاحب کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے، سارا پیسہ جناب اٹھا کے غربا میں خرچ کر، سبحان اللہ، اللہ اس کا اجر دے گا، مگر اس سے بڑا صدقہ جاریہ تمہاری اولاد تھی۔ اس لیے اگر اولاد دن میں کم از کم 5 نمازیں ہی پڑھے، سنت موقدہ کو چھوڑ دیں، آپ غیر موقدہ کو چھوڑ دیں، 5 نمازیں پڑھیں، چلے واجب وتر بھی شمار کر لیتے ہیں، چلے جی 6 نمازیں ہو گئیں، اور 6 نمازوں کے ہر آخری قید میں وہ کیا کہے گا؟ رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی ولوالدی، رب اغفر لی ولوالدی۔ جو اولاد کم از کم، میں خالی فرائض اور واجب کی بات کروں، 6 دفعہ اولاد دن میں کہے مالک مجھے بھی بخش، میرے والدین کو بخش، مجھے بھی بخش، میرے والدین کو بخش۔ یارو ایمان سے بتاؤ، کسی کے دروازے پہ جا کے دستک بھی دے نا، اس کو پکارتے رہو، میاں میں تیرے دروازے پہ سائل بن کے آیا ہوں، مجھے کچھ دے دے، دروازے پہ دستک دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں، اس کو ترس آ جائے گا، یار حد ہو گئی ہے، جانے کا نام ہی نہیں ہے، چلو کچھ دے ہی دیتے ہیں۔ آپ کسی بندے کے دروازے پہ جائیں، وہ آپ کو خالی نہ لوٹائے، آپ رب کی دہلیز پہ دن میں 6 مرتبہ کہیں مالک مجھے بخش، میرے ماں باپ کو بخش۔ ایمان سے بتاؤ اللہ آپ کے والدین کی بخشی فرما دے گا نہیں فرما دے گا؟ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ تاریخی اشعار، آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ فلئن رددت فأی باب اقرع۔ اے پروردگار تیرے در کے علاوہ تو کوئی در ہے بھی تو نہیں نا، تیرے در کے علاوہ تو کوئی در ہے ہی نہیں نا، چل مالک تو ہی بتا دے، اگر تیرے دروازے پہ دستک نہ دوں تو پھر کس کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاؤں؟ تو ہی ہے، تجھ سے مانگوں گا اور تو ہی دے گا۔ مسجد نبی میں ایک شخص بیٹھ کے رو رو کے دعا مانگ رہا ہے، اے مالک میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، میں تجھ سے مانگوں گا تو ہی دے گا۔ جناب جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا اے نبی کہہ دیجئے اپنے امتی سے، اس کے مانگنے کا جو انداز تھا رب کو ایسا پسند آیا ہے، کہہ دو اس سے رب نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔
رب سے یوں مانگے، رب سے اپنے رب سے یوں مانگے، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اپنے رب کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کریں، ہما وقت رب کی یادوں میں رہیں، ہما وقت اپنی رب کی تسبیح، اپنے رب کی حمد بیان کرتے رہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے اپنی مسجد کے نماز فجر میں یہ حدیث پاک بیان کی۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز فجر پڑھتا ہے نا، فرمایا کہ وہ اللہ کے حصار میں آ جاتا ہے۔ نماز فجر کا پڑھنے والا اللہ کے حصار میں آ جاتا ہے، اللہ کی سیکورٹی میں آ جاتا ہے۔ اس کی سیکورٹی کون کرتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے، اللہ کے فرشتے۔ اور نماز فجر کا جو نمازی ہے نا، اس کی کتنی بڑی شان ہے، کتنی بڑی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث تو آپ نے وہ سنی ہے نا، حدیث قدسی، حضور نے ارشاد فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ایک حدیث وہ ہے، اور ایک حدیث یہ ہے۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا جو بندہ نماز فجر کا نمازی ہو اور نماز فجر کے نمازی کو کوئی تکلیف دے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، نماز فجر کے نمازی کو کوئی تکلیف دے، اذیت دے، آسان لفظوں میں یوں کہہ رہا ہوں، اس کو کوئی تھپڑ مار دے بلا وجہ، میرا رب ارشاد فرماتا ہے اس نے میرے بندے کو جو میرے سیکورٹی میں تھا، میرے حصار میں تھا، میری ضمانت میں تھا، اس کو اس نے اذیت دی، اللہ اس مارنے والے کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اندازہ لگائیں نماز فجر کا نمازی رب کو کتنا محبوب ہے، اس کو تم نے تکلیف دی کیوں ہے؟ وہ میرا محبوب بندہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے نماز فجر کی 2 سنتیں پڑھ لی نا، اس کائنات کا سب سے امیر ترین شخص وہ ہے۔ اور فرمایا کہ جس کی نماز فجر کی 2 سنتیں رہ گئی وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا۔ اور فرمایا اگر کسی کو دنیا و ما فیہا دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ سب کچھ اس کو لا کر دے دیا جائے، پھر بھی وہ اس دولت کو نہیں پہنچ سکتا جس دولت کو نماز فجر پڑھ کے پہنچ چکا ہے۔ اندازہ لگائیں کسی کا کروڑوں کا نقصان ہوا ہو، وہ نقصان کچھ نہیں ہے جتنا نقصان نماز فجر کی 2 سنتیں رہ جانے میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں قربان۔ نماز فجر کا نمازی آ رہا ہے، بیچارہ مسکین ہے، غریب ہے، فقیر ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھتا، نہ پوچھو۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں جنہیں کوئی سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، جن کے لیے کوئی اٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اگر وہ کہیں رشتہ بھی بھیج دے تو ان کو کوئی جو ہے نا وہ خاطر خواہ کوئی جواب بھی نہیں دیتا۔ فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں اگر کوئی قسم بھی کھا لینا اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ وہ آپ شعر پڑھتے ہیں نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، تقدیر یوں ہی تو بدلتی ہے۔ مالک اس کا یہ کام کر دے، کسی کو کہہ دے ہاں اللہ کی قسم تیرا کام ہو جائے گا، قسم کھا لی نا، اب اللہ اپنے بندے کی قسم پوری فرما دے گا، اللہ اپنے بندے کی قسم کو پورا فرما دے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، اپنی آخرت کی تیاری خود کر کے جاؤ، خود کر کے جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں جناب میرے ابا کا انتقال ہوگا، 200 قرآن، 300 قرآن، 1000 قرآن 40 میں اولاد نے پڑھ کے جمع کیا ادھر ادھر سے، سبحان اللہ۔ 1000 قرآن سے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ تو معاف نہیں ہوں گے۔ وہ جو نمازیں جان بوجھ کر چھوڑی ہیں وہ تو معاف نہیں ہوگی، وہ جو کسی کو اذیت دی ہے، کسی کا حق مارا ہے وہ تو معاف نہیں ہوگا۔ آپ کے ابا نے ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی تھی، وہ جو اس کے ذمہ قضا تھی ان کی ادائیگی کیسی ہوگی؟ یہاں پر ایک مسئلہ میں یہ بھی بیان کر دوں، اپنے مرحومین کے 40واں برسی پہ دیگیں کرنے کے بجائے ان کی نمازوں کا فدیہ دیا کرو۔
لنگر کرتے ہو, امیر کبیر لوگ کھا کے چلے جاتے ہیں, بوٹیاں نکالتے, جناب گوشت بڑا کچا تھا, ان بدبختوں کو کھلایا ہے, اس کے وہ تو حقدار ہی نہیں تھے, غریبوں کو کھلاتے. نہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے, آپ کے ابا انتقال کر گئے, ان کی نمازوں کا فدیہ دو. آپ کے ابا انتقال کر گئے, ان کے روزوں کا فدیہ دو, تاکہ قیامت میں ان کی پکڑ میں کمی تو ہو. یہ کام کرو, آپ نے کرنے ہیں. نوجوانوں, میرے بھائیوں, آخری بات, ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں اگر لباس پرانا ہو گیا نا اس کو بدل لو, چپل پرانی ہو گئی ہے اس کو بدل لو, ٹوپی پرانی ہو گئی ہے اس کو بدل لو, مگر ایک چیز نہیں بدلنی. وہ کیا ہے؟ اپنے بزرگوں کے عقیدے. عقیدے پرانے ہی اچھے ہیں جو ہمیں ہمارے اکابرین نے بیان کر دیے ہیں, ان کو کبھی نہیں چھوڑنا. آج تو ایسا پرفتن دور ہے, یقین کریں میرے بھائیوں, اکثر ہمارے یہاں بھی چند ایک نمازی یہ ماشاءاللہ نماز پڑھتے تھے, اور جی امام صاحب مسئلہ پوچھیں, جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے, 3 طلاقیں, طلاق ہو گئی؟ میں نے کہا جی بالکل ہو گئی. اچھا جی, کسی اور کے پاس گیا, جناب ان کے پاس گئے, وہ تو کہتے طلاق نہیں ہوئی. مولوی صاحب آپ ہمارا گھر توڑوانا چاہتے ہیں, وہ میرا گھر بسانا چاہتا ہے. میں نے کہا بدبخت, میں تمہیں زنا سے بچانا چاہتا ہوں, وہ تمہیں زنا میں ڈالنا چاہتا ہے. مولوی صاحب وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی بندہ 100 طلاق کی فائرنگ بھی کر دے تو ایک ہی طلاق ہوگی. میں نے کہا وہ بدبخت جو ہے دین کو مذاق اڑانے والے ہیں. ہم مقلد ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں, ہم حنفی ہیں, ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے, مضبوط دلائل ہیں, طلاق ہو گئی ہے. اچھا جی, ایک بیوی کے چکر میں اپنا مسئلہ کی چینج کر دیا, غیر مقلد ہو گیا. ساری زندگی باپ دادا پردادا حنفی 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 حنفی, آج کہہ رہے جناب میں تو امام اعظم کو مانتا نہیں ہوں, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ بات اپنے پلو سے دامن سے باندھ لیں, مسلک رضا پر تا دم حیات آپ نے قائم رہنا ہے. یقین کریں ابھی میرے پاس کچھ نوجوان جی امام صاحب وہ فلاں, میں نے کہا جہنم میں جائیں بھائی. یہ آج کے جاہل لوگ سوشل میڈیا پہ آ کے ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اور بھائی ہمارے بابے ان ایک ایک چیز پر دلائل کے انبار لگا کے جا چکے ہیں. جو اعتراض تم آج اٹھا رہے ہو نا, ہمارے بابے پہلے جواب دے کے جا چکے ہیں. جاؤ جہنم میں, کوئی غرض نہیں ہمیں ان سے. حد ہو گئی یار. جن کی زندگیاں پڑھتے پڑھاتے گزری ہیں, ساری زندگی قرآن حدیث پڑھتے پڑھاتے رہے, کتابوں کے انبار لگا دیے ہیں, تمہیں آج وہ سمجھ نہیں آئی. کوئی بھی شخص سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے, جو بھی منہ سے بکواس کرتا ہے, ہماری قوم 1 منٹ میں اندر یہاں سے وہاں سے چلی جاتی ہے. اپنی آنکھیں بند کر لو امام احمد رضا کی ذات پر, بس ہم نے ادھر ادھر پلٹ کے دیکھنا ہی نہیں ہے. اللہ نے ہمیں کیا بابے ان پڑھ بابے دیے تھے؟ او بھائی ہمارے بابے تو وہ تھے کہ جن کے متعلق اقبال بھی کہہ اٹھا ہے کہ اگر امام اعظم اپنے زمانے میں امام احمد رضا کو پاتے, اپنے صف اول کے شاگردوں میں بٹھاتے. اقبال امام بخاری کا اگر زمانہ ہوتا, امام بخاری بھی میرے امام احمد رضا کو اپنے صف اول کے شاگردوں میں بٹھاتے. رب نے انہیں کوئی چھوٹا علم دیا تھا؟ اللہ اکبر. صاحب بہار شریعت رحمت اللہ تعالی فرماتے سیدی اعلیٰ حضرت دونوں قلم ایک ساتھ چلاتے تھے, دونوں قلم. اور میرے امام نے تو ساری زندگی حضور کی عزت اور ناموس پر دفاع کیا, اور پھر آپ نے ایسا دفاع کیا, دفاع کرنے کے بعد پھر خود ہی کہہ دیا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے, کسی چارہ جو ای کوار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. یہ رضا کے جو قلم ہے نا, قلم نہیں ہے نیزے ہیں, ہاں, جس کے پیٹ میں جاتے پھر پھاڑ کے رکھ دیتے ہیں. اس لیے کہ امام احمد رضا نے اس کو ماں نے گھٹی حضور کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی دی ہے. جب ہی میرے امام نے کہا تادم حیات امام احمد رضا حضور کے در کا وہ کتا ہے, حضور کے در کی دربانی بھی کرے گا, حضور کے در کی حفاظت بھی کرے گا.
آج کوئی بھی شخص آج کوئی بھی شخص جو ہے وہ اٹھ کے جو منہ میں آتا ہے یہ بک دیتا ہے، صحابہ کے بارے میں بک کر رہا ہے، اہل بیت کے بارے میں بک کر رہا ہے۔ بدبختو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں صدیوں پہلے ہمارے اکابرین نے ختم کر دیا ہے۔ کیا قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا جناب امیر معاویہ اور امام حسین کا کیا مسئلہ آپ سے پوچھا جائے گا؟ پھر کیوں کھوج میں لگ کے اپنی آخرت برباد کر رہے ہو؟ آپ سے پوچھا جائے گا یہ ساری چیزیں؟ نہیں، وہ نیک لوگ جب ان کے معاملے، اللہ کے معاملے ہمیں کیا پڑی ہے؟ اپنا منہ تو دیکھو جہاں تم مار رہے ہو۔ ان مقدس نیک لوگوں کی سواریوں سے لگنے والی تم گرد کے برابر بھی نہیں ہو، اور تم ان ہستیوں پر بے باک ہو کے باتیں کرتے ہو۔ حضرت بائزی بستامی رحمت اللہ تعالی کو کس نے بتایا، حضرت فلاں علاقے میں ایک شخص ہے، بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، نیک ولی ہے۔ اپنے فرمایا اچھا کہ چلو اس کی زیارت کو چلتے ہیں۔ جب آپ آئے تو دیکھا وہ شخص نا قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک رہا ہے۔ فرمایا نہیں یہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا، جو قبلے کو تھوکے وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور جو اکابرین کو بھوکے وہ کوئی علمی شخصیت ہو سکتی ہے؟ یاد رکھے گا، جب علم آتا ہے تو عاجزی آتی ہے، جب علم آتا ہے تو ادب آتا ہے، اور جب علم نہیں آتا تو خالی برتن بجتا ہی رہتا ہے۔ تو دیکھیں یہ مداری ہوتے ہیں، آپ مداری کے پاس بیٹھے ایسی چال چلے گا، آپ کو ایسا مسحور کرے گا وہ یہ بھی ایک جہاں ہے، مگر جب اس کا جادو بند وہ تو سارا ڈرامہ ہی تھا کم بخت۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، میں قربان جاؤں ادب کی گھٹی نا ہمیں امام احمد رضا نے دیا۔ اب اندازہ لگائیں کبرا کا حساب، میں پڑھ رہا تھا کہ اعلی حضرت ایک مرتبہ کتے کے جھوٹے کے بارے مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ کتے کا جھوٹا پاک ہے نہ پاک ہے۔ اب دیکھیں سیدی اعلی حضرت کا ادب کیا ہے، مسئلہ بیان کرتے کرتے نا جب اس بات پر پہنچے نا، آپ نے مسئلہ تو بعد میں بیان کیا، مسئلہ بیان کرنے سے پہلے خود پتہ کیا فرماتے، میں امام احمد رضا حضور کے در کے کتوں میں سے ایک کتا۔ پھر آپ نے مسئلہ بیان کیا ہے، پھر جبھی تو سرکار نے کرم فرمایا نا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اچھا مجھے نہیں معلوم آپ کا ذوق کیسا ہے، مگر میں لفظ کتے پڑھتا ہوں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ میں اعلی حضرت کے خانوادے میں ایک محفل میں بھی تھا، تو وہاں پر لفظ کتے پڑھا گیا، تو لوگ شیدا بھی پڑھتے ہیں، کتے بھی پڑھتے ہیں، ہر ایک کا اپنا ذوق ہے اور ہر ایک اپنے ذوق پر بجا ہے، مگر میں لفظ کتے پڑھتا ہوں اس لیے کہ میں جب ان اکابرین کے پاس بیٹھا، فرمایا کہ لفظ کتا پڑھو، اس لیے کہ شاعر کی روح کو سکون تب ملے گا جب اس کا شعر ویسے ہی پڑھو گے۔ دوسری بات، بھائی امام احمد رضا نے اپنے آپ کو کتے سے تشبیہ دی، لفظ کتے کا مول سرکار کی بارگاہ میں پڑا جبھی تو دیدار ہوا ہے، بھائی جبھی تو دیدار ہوا ہے۔ ہاں مٹا دیں اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں نوجوانوں، ادھر ادھر آپ نے بالکل نہیں دیکھنا، یہ زہر قاتل ہے، یہاں پر ہر مداری اپنا کھیل دکھا رہا ہے، کوئی بغض صحابہ لے کے بیٹھا ہے، کوئی بغض اہل بیت لے کے بیٹھا ہے، اور کوئی قرآن سے گمراہ، یضل بہ کثیر یہدی بہ کثیر، قرآن کہہ رہا ہے نا، لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوئے، قرآن پڑھ کے ہدایت یافتہ بھی ہوئے، مگر جنہوں نے قرآن کو اپنی منطق سے سمجھا وہ گمراہ ہو گئے، اور جنہوں نے قرآن کو سمجھنے کے در مصطفیٰ تک گئے وہ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ یہ قرآن ہے، یہ کوئی ذاتی کتاب تو نہیں ہے، اس کو اپنی منشا میں سمجھو گے؟ سمجھا ہے تو امام احمد رضا نے سمجھا ہے، فی ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ آپ ترجمہ کرتے ہیں جب حضور کے بارے میں لفظ دلال آتا ہے، کہا نہیں یہاں گمراہی نہیں ہوگا، یہاں یہ ہوگا، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، سو آپ کو اپنی طرف راستہ بتلایا۔ جہاں ادب ہاتھ پکڑے گا پھر در مصطفیٰ تک لے کے آئے گا۔ تو نوجوانوں آخری بات ختم کر رہا ہوں، میں ادھر ادھر نہیں جانا، میں دبے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں،
میں کسی بھی منحوسوں کا بدبختوں کا اس بابرکت محفل میں نام لینا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر آپ کسی کو ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہو اس کا نام زبان پر لاؤ ہی نہیں، وہ اس قابل ہی نہیں ہے، ہماری زبانوں پر نام ہے۔ اس لیے کسی بھی بدبخت کی، آج کئی نوجوان کہتے ہیں جی مولوی صاحب جی آپ کیا کہو گے، میں نے کہا جہنم میں جائیں۔ آپ کو قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی کے بعد ایک شخص آ گیا، اتنی بڑی بڑی داڑھی، سفید داڑھی، بابا جی ہاں جی یہ بتائیں یہ انگوٹھے چومنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس نے مسئلہ پوچھا جی انگوٹھے چومنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بابا جی جلال میں آ گئے، فرمایا حد ہو گئی ہے، زندگیاں گزر گئی ہیں، سفید داڑھی ہو گئی ہے، ابھی کسی نے تمہارے کان بھرا ہے تو دوڑتے ہوئے آئے ہو، اس کو کہو تیری نظر میں جائز ہے یا نہیں ہے، میں اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں چوموں گا، تجھے کیا تکلیف ہے؟ یوں جواب دو، آستینے چڑھا کے جواب دو کہ بدبخت زبان بند کر، وہ ہمارے بزرگ ان کے معاملات ان کے اللہ جانے، تمہیں کیا اپنی بکواس کرنے کی؟ ہم نے کان بند کر لیے ہیں، نہ بغض صحابہ کی باتیں سنیں گے نہ بغض اہل بیت کی باتیں سنیں گے۔ ہمیں ہمارا بابا درس دے کے گیا ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہمیں ہمارا بابا امام محمد رضا پتہ دے کے گا، سنو بس نوجوانوں ادھر تو تکنا ہی نہیں ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، بس اصحاب حضور نجم ہے، حضور کے صحابہ ستارے ہیں، نو حضور کے اہل بیت کشتی نوح ہے۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا نا اگر اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستارے کی طرح ہیں اور میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں۔ پرانے زمانے کے اندر لوگ جب منزل پہ پہنچتے تھے نا تو کشتیوں پہ سفر کرتے تھے اور ستاروں سے منزل کا پتہ پوچھتے تھے، کشتیوں میں بیٹھتے تھے ستاروں سے منزل کا پتہ پوچھتے تھے۔ گویا کہ میرے مدنی آقا نے فرما دیا ہے اگر تم نے منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو پھر تمہیں کشتی نوح میں یعنی اہل بیت کی محبت کو سینے میں بھی سمونا ہوگا۔ اصحاب کا نجوم میرے اصحاب ستارے ہیں، ان سے منزل کا پتہ پوچھنا ہوگا۔ جب ان دونوں کی محبتوں کو تم لے کے چلو گے تم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ تم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، سرتاب قدم تن سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول دہن پھول زکن پھول، دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو نہ اے چرخ کہن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔